السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، اس دنیا کو سمجھنے کے لیے بہتیرے آئے، سمجھے بوجھے اور مٹی میں مل گئے۔ کسی نے اس زمینوں کے حالات کو سمجھے، کسی نے سمندر کے، کسی نے مشینوں کے، اور کسی نے محل محلات کے، اور کوئی جسم کے پارٹ کے، جسے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں، کسی کو انجینئر کہتے ہیں۔ کسی نے انگریزی سمجھا، کسی نے چائنا سمجھا، کسی نے جاپانی سمجھا، کسی نے انڈین لینگویج سمجھا، کسی نے عربی سمجھا، جن کو پروفیسر کہتے ہیں، وائس چانسلر کہتے ہیں۔ لیکن محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، جو ایمان نہیں سمجھا، اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانا، اب یہ انسان کی طاقت نہیں کہ ایک مکھی بنا دے، اس انسان کی طاقت نہیں کہ سورج چاند بنا دے، آسمان بنا دے، اور انسان کمزور، کبھی سر میں درد، کبھی پیر میں درد، یہ بڑھاپے سے بچ نہیں سکتا، موت سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح بچہ ہے تو جوان ہونے سے بچ نہیں سکتا، جوان ہوا تو بوڑھے سے بچ نہیں سکتا، چاہے جتنی محبت جس سے بھی کرے، اس محبت کو وہ قائم رکھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہا کہ اگر انجینئر مر گیا تو انجینئرنگ ختم، بادشاہ مر گیا بادشاہت ختم، زمیندار بن گیا زمینداری ختم۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے صحیح رہبری کی، اور تمام نبیوں کے سردار سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات، آپ نے صحیح رہبری انسانیت کی فرمائی کہ تم دنیا کے اندر امن چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی خوشحال اور خوشگوار اور مزیدار بنانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، اپنے خالق اور مالک کو راضی کرو، اور یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، رب شاہی طریقہ۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کو کر کے دکھایا، اور سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام، دن اور رات، کمائی اور خرچ اور شادی اور بیاہ، اور پلاننگ کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ ایک ایک انسان کو جہنم کے آگ سے بچانا، ایک ایک انسان کو جہنم کے بھوک سے بچانا، ایک ایک انسان کو جہنم کے اندر کی پٹائی اور گرمی سے بچانا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت اور سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ آخری نبی ہے۔ اب لوگوں کو ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، جنت جہنم سمجھانا، اس پر جان مال لٹانا، یہ تمام کے تمام مسلمانوں پر ہے، چاہے وہ مسلمان کاشتکار ہوں، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، وائس چانسلر، پروفیسر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی غلامی
یہی سمجھا رہی ہے کہ اب تجھے ایک ایک کو کلمہ سمجھانا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھانا ہے کہ اس کے علاوہ کہیں چین مل ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کسی کی زندگی سنور ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھل کھل کر بیان کیا، قوم عاد کی طاقت کو بھی بیان کیا، قوم سمود کی انجینئرنگ کو بھی بیان کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹر تھے ان کو بھی بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھے ان کو بھی بیان کیا، فرعون، قارون، نمرود، عتبہ، شیبہ، اور آنے والا جو ہے وہ بھی آدم کے اولاد میں ہے، دجال کو بھی بیان کیا، اور پھر یاجوج ماجوج کو بھی بیان کیا۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ایمان بن جائے، اعمال بن جائے، ایک ایک انسان اپنے رب کو پہچان جائے، اس پر جان و مال لگ جائے، یہ تمام مسلمانوں پر اہم اور ضروری فریضہ ہے، اور اس کے بدلے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم دل و دماغ کو فارغ کر کے جانی مالی قربانی کے ساتھ ایک ایک انسانوں کو اللہ کے بارگاہ میں لاؤ گے، اللہ کا غلام، نبی کا غلام بنانے کی فکر اور محنت کرو گے، اس پر جانی مالی قربانی دے دو گے، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اللہ کے دین کے محنت کا اڑھنا اور بچھونا بنایا جائے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، ایک ایک کو دین کا دائی بنایا جائے، اور دین کے محنت کے لیے اپنے دوستوں کو اور علاقے اور عالم کے ایک ایک مسلمانوں کو تیار کیا جائے کہ تمام انسانیت میں چل پھر کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی عظمت، ہمیشہ کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ان کو سمجھائے اور ان کو ان کی رہبری کرے، اس لیے کہ صحیح رہبری یہی ہے، اس کے علاوہ تو بس وہی ہے کہ تھوڑے دن، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایک ایک مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو محنت اور کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں پر ڈالی ہے، اس محنت کو لے کر پھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ پورے عالم کے اندر ہم سب جان رہے ہیں کہ یہ مشورہ، یہ گشت، یہ چلے، یہ 4 مہینے، یہ سب محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں اسی پکی سچی محنت پر آنے کی تیاری ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اپنے راستے کے لیے قبول فرمائے، آمین۔